الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. پچھلے سبق میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے. رب نے انہیں جھڑکیوں کا سلسلہ شروع کیا. ایسے لوگوں کو پہلی جھڑکی دی، فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، پھر اللہ کے مسئلے کا انکار آپس کی بغاوت ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ طبقہ آپس میں بھی ضدی تھا اور خدا کی کتاب سے بھی ضد کرتا تھا، خدا کے محبوب سے بھی ضد کرتا تھا. رب العالمین نے فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ باؤ بغضب علی غضب، میری ناراضگی ان کے حصے میں آئی، فائدہ انہیں ضد کا کچھ نہ ہوا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ضد لگاؤں گا اور مجھے فائدہ ہوگا، وہ بندہ بالکل بھی غلطی پر ہے. ضد میں کوئی فائدہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ کہتے ہیں میرے اور میرے رسول کے مد مقابل ضد کرنے والا بندہ کافر ہے، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، بڑا رسوا کن ذلت والا عذاب میں نے تیار کیا ہے. اللہ ہم سب کو ضد سے، کفر و شرک اور بدعات رسومات سے محفوظ فرمائے. اب رب العالمین دوسری زجر اور جھڑکی انہیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے پر عمل خود بھی نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے کس بات کی؟ آمنوا بما انزل اللہ، تم ایمان لے آؤ اس
مسئلے پر، اس کتاب پر جسے انزل اللہ، اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ حکم نامہ اس بادشاہ کا ہے جو زور والا ہے، اس قدر طاقت والا، ساری کائنات مل کر بھی اس کے سامنے بے زور ہے، کوئی زور نہیں۔ الحکیم، یہ اس بادشاہ کا حکم نامہ ہے جو اس قدر طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو برباد نہیں کر رہا۔ الحکیم، اس میں کوئی اس کی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ فرمایا ما انزل اللہ، او لوگو تمہارا دعویٰ تو ہے ہم ایمان لے آئے، دعویٰ تھا نا ان کا، لیکن میں رب تمہیں کہتا ہوں تمہارا ایمان نامکمل ہے، اسے مکمل کرنے کے لیے آمنو بما انزل اللہ، اس کتاب پر ایمان لانا ہوگا جس کتاب کو نازل کرنے والے بادشاہ کو اللہ کہتے ہیں۔ ساری کتابیں تم مان لو، ساری روایات مان لو، ساری حکایات تسلیم کر لو، ساری حدیثیں مان جاؤ، مگر احسن الحدیث قرآن کو جب تک نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان ایمان کہلانے کا حقدار۔ اب اللہ کی دعوت بھی آپ نے سنی اور قوم کا جواب بھی سننا۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کو اللہ کی دعوت اور پیغام پہنچا رہے ہیں۔ او میری برادری، او میری قوم، جب تک خدا کی کتاب کو نہیں مانو گے تب تک ایماندار کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہو۔ قوم جواب دے کے کہتی ہے نؤمن بما انزل علینا، اللہ کے پیغمبر جی بالکل ہم مانتے ہیں کہ جب تک اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لایا جائے تب تک ایمان مکمل ہوتا نہیں۔ مگر بات کان کھول کے اللہ کے پیغمبر ہم نے سن لی، مان بھی لی، ذرا آپ بھی ہماری بات کو سنیے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم اللہ کی صرف وہی کتاب مانیں گے جو اس نے تورات کی صورت میں ہمیں دی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس تورات کے علاوہ اللہ کی جو کچھ نازل کردہ تعلیمات ہیں یکفرون، ہم بالکل بھی ماننے کے لیے تیار۔
سمجھ گئے ہو؟ میرے خیال میں تھوڑی اور وضاحت کرو. نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. اس دور کے لوگ، ان کا اختلاف یہ نہیں تھا، ان کا اختلاف جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ میری کتاب میری کتاب میری کتاب. اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. اور کتاب کا ناز نخرا مت بتاؤ، کتابوں کی سردار کتاب میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ گئے ہیں. جب تک اس کتاب کو نہیں مانو گے تب تک ایماندار بن نہیں سکتے. مگر قوم بضد ہے کہ ہم موسیٰ پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں، موسیٰ پیغمبر کے اس قدر وفادار ہیں کہ سوا موسیٰ کے نہ کسی پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی کتاب کو کتاب ماننے کے لیے تیار ہیں. مگر آج کا مسلمان ذرا ذہن مختلف رکھ کے اس بات کا دعوے دار ہے، میں مانتا ہوں کہ قرآن بھی اللہ کا نازل کردہ، دیوبندی بریلوی شیعہ دوسرا تیسرا تمام طبقات ایک ہی قرآن کے قائل تو ہیں، ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے تو ہیں. مگر ضد اس بات پہ بنی ہوئی ہے کہ میں اپنی مولوی اور اپنی جماعت کو تو مانتا ہوں، دوسرا دین کا جس قدر بھی خدمتگار ہے میں اسے ماننے کے لیے تیار. آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے، وہ کل کے لوگوں کا المیہ تھا کہ اپنی مانیں گے، نہ دوسری کوئی کتاب مانتے ہیں نہ دوسرا کوئی نبی. آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اپنے مولوی کو چمٹا ہوا ہوں، دوسرا کتاب و سنت کے موتی بکھیرتا ہے، بکھیرتا چلا جائے مگر میں نہیں مانتا. چھوڑ دے میرا بھائی اس ضد کو. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دوستو، میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رب کی کتاب دنیا کا کوئی آدمی بیان کرے، آپ کے لیے وہ قابل قدر ہونا چاہیے. ذاتی طور پہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، ذاتی طور پہ آپ کو گالیاں دینے والا کیوں نہ ہو، مگر رب کی کتاب کا وفادار ہو، مصطفیٰ کی سنت کا وفادار ہو تو وہ آپ کے لیے قابل عزت ہونا چاہیے. یہی تو آپ کو قرآن سکھا رہا ہے. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم بھی جواب میں برا بھلا کہہ دیں تو پھر فرق کیا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی تیری گالیاں برداشت ہیں، تجھے جواب بھی دے سکتے ہیں، زبان اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ کی سنت نے یہ نہیں سکھایا. اور تیری جو عزت کر رہے ہیں، مت تو سمجھ کہ میں کوئی صدر ہوں، میں کوئی چودھری ہوں، میں کوئی وزیر ہوں، میں کوئی بڑا ہوں، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا فہامہ ہوں. اسے بتائیے تیری اس بڑائی کی قدر نہیں، تیری کتاب سے جو کتاب و سنت کے موتی نکلتے ہیں اس وجہ سے تیری قدر کی جاتی ہے. مت تو سمجھ کہ میں بڑا دنیا دار ہوں یا میں بڑا کوئی بڑی چیز ہوں، نہ، اصل یہ عزت کتاب و سنت کی ہے. تو دوستو اللہ کی کتاب مانیے بھی اور ماننے والوں کی قدر بھی کیجیے. اللہ
یہ تو ضدی لوگوں کی رب نے بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنا تو تسلیم ہے، باقی کسی کو ماننے کے لیے تیار اللہ۔ حالانکہ وہ جس کو ٹھکرا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ حق بھی ہے سچ بھی ہے جسے وہ کہتے ہیں ماننے کے لیے تیار۔ کیسے ضدی لوگ تھے یہ پیغمبروں کے ماننے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں؟ ان کی کتاب سچی ہے یا نہیں؟ مگر اس نیج پہ انہیں کس نے پہنچایا؟ بولے نا مولویوں۔ اس نیج پہ آج نے علماء نے پہنچایا کہ وہ کہتے ہیں موسیٰ کے بغیر کسی کو بھی نہیں مانتے اللہ۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو خود درس دیتے گئے جی۔ ہر نبی کے درس یہی ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا سردار ہوگا، اس کے پاس کلاموں کی سردار کلام، کتابوں کی سردار کتاب ہوگی، وہ لائے گا، اسے ماننا۔ پیر نصیر ایک جملہ بڑا قیمتی کہتا تھا، پیر نصیر گولڑی شریف والا، نہیں سمجھو تو میں اس لیے وضاحت کر دیتا۔ وہ کہتا تھا درجن ڈبیاں دا عرشاں تے دھما پائے گئیاں جدو آیا سرور ڈبیاں۔ درجن عرشاں تے دھما پائے گئیاں جدو آیا سرور۔ پیر صاحب فوت ہو گئے، میری ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں انہیں ایک مشورہ دیتا کہ اس اپنے مایا کہہ لو، شعر کہہ لو، جو کہہ لو، اس میں تھوڑی تبدیلی کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ درجن ڈبیاں دا عرشت دھما پہ گئیاں جدو آیا سرور، اس میں تبدیلی کریں اور کہیں کہ ابھی تک نبیوں کا سرور اور سردار آیا نہیں، لیکن دھما ادو دیاں اللہ عرشت پائیاں ہوئی کہ آمن والا ہے، آمن والا ہے۔ آدم پیغمبر تو گھن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے جتنے نبی آئے نے سارے نبی یہ اعلان کر دے آئے نے کہ آ رہے ہے، آ رہے ہے، آ رہے ہے، آ رہے ہے، آ رہے ہے۔ آیا نہیں تو دھما پہلی ہی پہ گئی نے، آیا ہے تو پھر تو دھما کمال کر کے رکھ دیتا ہے اللہ۔ خیر، قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب، وہ مسئلہ جس کی دعوت اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ هُوَ الْحَقُّ، وہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے، اور سچ بھی ایسا مصدقا لما معہم، قرآن سے پہلے جو سچ موجود تھا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، قرآن اس سچ کا مصدق بھی بن کے آیا، تصدیق کرنے والا بن کر آیا۔ لوگوں وہ کتاب بھی سچی، مگر سب سے اعلیٰ سچ، وہ بھی سچ، یہ بھی ہن کوئی کملا اٹھی کے آ کے او بھی سچ تے ای بھی سچ، ای گل مننے چاہندی اللہ۔ وہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، مگر یہ آخری سچ ہے۔
اس کے بعد زمین پہ ایسا آسمان سے کوئی سچ هو الحق مصدقا لما معهم، سچ بھی ہے اور سابقہ سچ کا مصدق بھی ہے، مگر قوم اپنی بات پہ ڈٹ کے اعلان کرتی ہے نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما اپنا سچ تو مانیں گے مگر اور کسی کا سچ ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کہتے ہو اے بدبختو، تم سچ اپنا بھی مانتے کوئی نہیں ہو، سچ اپنا بھی مانتے۔ دلیل رب دے کے کہتے ہیں ویسے بات نہیں ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، میرا پیغمبر جب یہ کہتے ہیں کہ اپنا سچ جو ہمارے پیغمبر پہ اترا وہ تو مانیں گے، دوسرا سچ موسیٰ پیغمبر ان کے تھے تو محمد پاک بھی تو انہی کے تھے، لیکن شیطان نے پٹی ایسی بڑھائی کہ نہیں اپنے کو ماننا ہے دوسرے کو۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھئے کہ اگر اپنے کو مانتے ہو تو پھر بک بک کیوں کرتے ہو؟ میرے خیال میں لفظ میں کوئی سخت بول گیا ہو، قرآن نے اس سے بھی سخت لفظ بولا ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، میرا پیغمبر ان سے پوچھئے کہ اپنے پیغمبر پہ اترنے والے سچ کو مانتے ہو تو پھر تلواریں لے کر اپنے انبیاء کے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ انہیں ماننے کے دعوے دار بھی ہو، انہیں مارتے پھر کیوں ہو؟ ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں باتیں بناتے ہو؟ اور آج کی قوم کا المیہ قتل کا نہیں، آج کی قوم کا المیہ یہ ہے کہ میں اپنے مولوی، اپنی جماعت، اپنے بزرگ، اپنے پیر کو مانتا ہوں، دوسرے کو نہیں مانتا۔ لیکن وہی پیر مرشد جب سٹیج سے اترتا ہے تو اسی کے پیچھے بک بک بھی یہی قوم کر رہی ہوتی ہے، معلوم ہوا نہ اسے مانتی ہے نہ دوسرے کو۔ قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے۔ اللہ اگر اپنا مانتے ہو تو پھر اپنے کو عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا مطالبہ یہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہو تو اپنے نبی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کے قتل کے منصوبے کیوں بناتے ہو؟ بنائے ہیں انہوں نے؟ نہیں بنائے، تاریخ شاہد ہے، آپ اٹھا کے دیکھ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو، سچے ہو، ایماندار ہو تو پھر یہ کیا کرتوت ہیں سمجھنے سے بالا۔ دعویٰ بھی ماننے کا ہے لیکن عمل بتاتا ہے کہ ماننے والے ہیں۔ جس طرح وہ دوسروں کو کہا جاتا تھا نا، وہ جب قرآن کی بات آتی تھی تو وہ کہتے ہیں بزرگ، اور جب بزرگوں کی باتیں دکھائی جائیں تو مانتے وہ بھی۔ قرآن کی بات آئے تو بزرگ یاد آ گئے، بزرگ دکھائے جائیں تو بزرگوں کو بھی مانتے۔ اصل میں ان کا جو معبود اور ان کا جو مفتی ہوتا ہے نا، وہ ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش انہیں جو کہتی ہے وہ سب ٹھیک ہے، اور جو ان کی خواہش کے خلاف آتا ہے وہ سب غلط ہوتا ہے۔ جی اللہ
آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ چھوڑیے یار جماعتوں کے چکر کو، یہ دنیا میں جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے وہ اس بات کو چھوڑیں، لیکن یہ سب لوگ اس بات کے تعلیم تو دیتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے علماء یہ درس تو دیتے ہیں کہ یار نماز پڑھو، نماز بغیر گزارا، 5 وقت اللہ نے فرض کی، ایمان کے بعد عمل کے اندر سب سے پہلا رکن نماز کا ہے، اور نمازی آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کتنے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ان لاکھوں کروڑوں علماء کی اس تعلیم کے خلاف ایک مولوی، وہ کسی طبقے کا بھی ہو، وہ یہ کہہ دے کہ نمازہ شمازہ کوئی نہ نے، میں اللہ کا ذکر کیتا کرو، سارے پیچھے بھجنے پہ ہمیں استاد محترم نے بتایا، ہمیں پیر صاحب نے بتایا، وہی پیر ساری زندگی مغز مارتا رہے، پڑھو پڑھو پڑھو، ٹس سے مس نہیں، اور جب ایک بار اگر بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا اور نماز کوئی نہیں، سارے آنکھنا بالکل کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں، حضرت صاحب نے فرمایا۔ اب حضرت صاحب کا فرمان اگر یہ مانتے تو حضرت صاحب پوری زندگی اور بھی تو فرماتے رہے نا۔ اصل میں ان کا مزاج ہے نماز نہ پڑھنا، عیاشی کرنا، بھاگنا، ناچنا، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، اور ہمارے مزاج کے مطابق لڈن کی بات آئے، لڈن کی آئے، لڈ 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 لڈ، جس فلاں ڈھینگ کی بات آتی ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، اور مزاج کے خلاف اگر رب کا قرآن ہو، مصطفیٰ کی سنت ہو، پھر ہمیں وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ دوستو، معیار رب کی کتاب ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرا یہی امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ جہاں اسلام کی بات آئے وہاں جماعت قربان کر دی جائے مگر اسلام کو قربان، اور پورے وطن عزیز کے اندر سیاسی جماعتیں، میری انہیں دعوت ہے کہ جہاں وطن عزیز پہ حرف آئے وہاں اپنی سیاست کو چھوڑ دو، وطن عزیز کو بچا لو، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اور جہاں اسلام کی بات آئے وہاں اپنی جماعتیں قربان کر دو مگر اسلام کسی پر قربان نہ کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔